اور بھائی یہ شاپنگ کے لیے رات نہیں بنائی گئی ہے، یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں آپ عبادت کریں گے تو اس کا پھر ثواب کتنا ملے گا آپ بھی نہیں جانتے ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے ذہن ہے، شب قدر، قدر کی رات میں ایسی شاپنگ بازی ہوتی ہے آپ کو بتا نہیں سکتے صاحب۔ اور یہ صرف یہیں کا ماحول نہیں ہے، ہر جگہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ ہر جگہ کا ماحول یہی ہے۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس رات کی برکت کیا ہے۔ اس رات میں صرف 2 رکعت نماز نفل اگر کوئی ادا کر لے تو اس کی پھر تاثیر کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ ان لوگوں نے تو شاپنگ میں اپنی راتیں گزار دی ہیں، کہیں ادھر دکان پہ شاپنگ، کہیں ادھر جوتے چپل بک رہے ہیں، کہیں ادھر وہ صاحب کھچڑا بریانی چل رہا ہے، اور کہیں کچھ راستے جام۔ آج مسلمانوں نے یہ بنا کیا رکھا ہے، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یار قدر کی رات میں بھی آپ شاپنگ میں لگے ہوئے ہو، جو اس رات میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس پاک رات میں اللہ پاک کو راضی کرو، آپ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات میں، آپ شاپنگ میں لگے ہوئے ہو۔ کیا آپ کو اس کے بعد شاپنگ نہیں کر پاؤ گے؟ آپ کیا جوتا چپل عید بعد نہیں ملیں گے؟ یا مان لو رمضان شریف میں ہی آپ عید کے لیے خرید رہے ہیں تو کیا عید سے پہلے نہیں ملیں گے؟ کہ یہی رات آپ کو ہے؟ یار اللہ سے ڈرو یار۔ یہ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے دلوں سے خوف الہی نکل گیا ہے، ہمارے دلوں میں اب اللہ کا خوف نہیں رہ گیا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو اس پاک رات میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، اللہ سے فریادیں کرتے، مولا ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہاں ہم بہت گناہ گار ہیں، مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ نہ کہ اس رات میں دکانوں پہ جا کے شاپنگ کرتے۔ اگر ہمارے دل میں خوف الہی ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا، جو اللہ سے بغاوت پر اتر آتی ہے۔ آج ہم اللہ سے بغاوت پر اترے ہوئے ہیں یار، ذرا اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں لوگوں میں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک ہماری سنتا نہیں ہے، ساری مصیبتیں ہم پر اللہ نے ڈال دی ہیں۔ یار ڈوب کے مر جاؤ تم، شب قدر میں شاپنگ سے باز نہیں آ سکتے، شب قدر میں آپ کھچڑے بریانی سے باز نہیں آ سکتے۔ کوئی جوتے چپل خرید رہا ہے، کوئی کپڑے خرید رہا ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہ معافی کی رات ہے، یہ نماز پڑھنے کی رات ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو ہوتے ہیں کہ اس رات میں رات جاگتے ہیں، اور رات جاگنے کا مطلب ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ صاحب گھر پہ بول دیا کہ رات جاگ رہے ہیں، ادھر آئے محلے میں کچھ نوجوان لڑکوں کو ساتھ میں لیا اور نکل گئے، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا۔ صاحب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کریں۔ آپ پورے مہینے لگے رہتے ہیں ادھر ادھر کاموں میں، لیکن جب یہ راتیں آیا کریں نا، شب برات ہے، شب قدر ہے، تو یہ جو راتیں آیا کریں تو ان میں بھی باز آ جایا کرو، ان میں ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ ہاں بہت ہو گئی شاپنگ اور بہت گھوم لیے تم، اب یہ جب رات آ جائے تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بہت گناہ ہو گئے ہیں، بخشش کا طلبگار ہوں مولا۔ رو رو کے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے نا، اگر تمہارے کاروبار نہیں، لوگوں کے کاروبار نہیں چلتے، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے، پھر وہی لوگ دکھتے ہیں راستوں میں، وہی لوگ دکھتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں حضرت کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، ذرا دعا کیجئے، کام نہیں چل رہا ہے، ذرا دعا کیجئے۔ وہی پھر یہ جب دعا کی رات آتی ہے، جب قبولیت کی رات آتی ہے، جب مانگنے کی رات آتی ہے، تو پھر شاپنگ پہ نکلا کرتے ہیں، کہیں ادھر موٹر سائیکل گھما رہے ہیں، کوئی ادھر گھما رہے ہیں۔ مان جاؤ یار، ہماری زندگی اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، یہ جو راتیں آیا کریں نا، ان میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کیا کریں، پھر دیکھیں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میرے بندے تو آ تو صحیح، تو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ شیطان نے کہا تھا مولا میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ ہوگا وہ بھٹکے گا ہی نہیں، اس جگہ میں بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو غفلت میں آ کے بھٹک بھی جائے گا اس کے لیے میرے توبہ کے دروازے کھلے ہوں گے۔ زمین سے آسمان تک اگر گناہوں کو لے کر آئے گا اور سچی توبہ مجھ سے کرے گا، اور جب سچی توبہ کرے گا
تو میں اس کو ایسے ہی معاف کر دوں گا جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کو راضی کرنے کی بجائے ہم شاپنگیں کر رہے ہیں۔ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ہم شاپنگیں کر رہے ہیں، ہم ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ نہ کرو یار، اللہ تعالیٰ کا عذاب ابھی آیا نہیں ہے، دیر نہیں لگتی اس کی پکڑ میں۔ ان بطش ربک لشدید، باز آ جاؤ بھائی۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پہچانو، شیطان کے مکر و فریب کو پہچانو۔ اس رات میں بھی وہ آپ کو عبادت پہ نہیں لگاتا، وہ آپ کو ادھر ادھر لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اور بڑی بڑی نیکیوں سے لا کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر لگا دیتا ہے۔ وہ ہمارا اچھا نہیں چاہتا، ہمارا بھلا نہیں چاہتا، ہمارا برا ہی چاہتا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب سے پہچانو۔ جب چور کو معلوم چل جاتا ہے کہ جہاں ڈاکہ ڈالنے جائیں گے، جہاں چوری کرنے جائیں گے، اس گھر کے مالک کو پتا چل گیا ہے بھائی کہ چور وہ فلاں شخص ہے، تو جب اب ادھر جائیں گے نا تو وہ مجھے پکڑ لے گا۔ چور کو معلوم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے شیطان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو میرے مکر و فریب کے بارے میں پتا چل گیا ہے، اب اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، اب اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو شیطان کے مکر و فریب کو پہچانو۔ یہ جو رات ہے نا، شب قدر، بہت زیادہ برکت والی رات ہے بھائی۔ اس میں شاپنگ مت کرو، اس میں ادھر ادھر مت بھاگو، مت جاؤ ادھر ادھر کھانے پینے۔ بہت راتیں ہیں، بہت دن ہیں، ہر وقت تو کھاتے ہی پیتے رہتے ہو۔ اس رات میں آؤ، تھوڑی اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ ہمارے اتنے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ یہ رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے، اس میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کریں، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ چھوڑ دیں شاپنگ کو، پھر کسی دن ہو جائے گی شاپنگ، پھر کسی دن ٹہل لیا جائے گا، لیکن یہ رات پھر نہیں، پتہ نہیں اگلی شب قدر ہمیں ملے یا نہیں ملے، ہماری زندگی رہے یا نہیں رہے، اگلا رمضان شریف ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔